مشن ہے اس مشن کو ہم بھی اٹھائیں گے، اور وہ مشن ہے بچے کی فلاح، سکولوں کی بہتری۔ تو وہ انہوں نے بطور ڈی ای او بن کر دکھایا، لیکن ان کی ڈی ای او بننے میں ان کی محنت شامل تھی، کوئی سیاسی قد قامت ان کی نہیں تھی اس طرح جس طرح باقی لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن ان کی ایک ہارڈ ورکنگ ایسی تھی جس ادارے میں گئے انہوں نے اس ادارے کے بچوں کو اپنا پہلا مشن بنایا، بلڈنگ کو دوسرا مشن رکھا، اور اپنے آپ کو تیسرا فیکٹر بنا کر وہاں انگیج کیا۔ یہ تین چیزیں جب ملتی رہیں تو بچے بھی بہتر ہوتے رہے، بلڈنگز بھی بنتی رہیں، اور نتیجہ سب کے سامنے آتا رہا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ پھر عظمت عطا فرمائی جس کے لیے لوگ سوچتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم بھی سوچتے ہیں، ہم سوچیں گے، سوچنے کے اوپر کسی کی قید نہیں ہے، لیکن اس سوچ کے ساتھ ہارڈ ورکنگ کو ہمیں اپنا مشن بنانا پڑے گا، سخت محنت کو ہمیں اپنی منزل بنانا پڑے گا۔ اس راستے پر چل کر ہی ہم یہ منزلیں پا سکتے ہیں، جو عزت، جو آنر، جو ریگارڈ آج ہماری اس شخصیت کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو آئندہ جو زندگی ہے جو ان کی سروس کے بغیر ہے، ایک تو ود ان سروس ہے 60 ایئرز، یہ دنیا کا ایک سسٹم ہے بچوں جس میں آپ نے گورنمنٹ کی جاب کو جب آپ جوائن کرتے ہو تو تب آپ کی عمر 18 سال 19 سال یا 21 سال ہوتی ہے، اور لیکن جب آپ اس کو ڈپارٹ کرتے ہو، چھوڑ رہے ہوتے ہو، لیفٹ کر رہے ہوتے ہو، تو 60 ایئرز میں جب جاتے ہیں تو آپ کو سروس کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ دنیا کا ایک رواج ہے، سسٹم ہے۔ اس سسٹم کے تحت جناب منصف داد صاحب 14 فیبروری کو ان کا آرڈر ریٹائرمنٹ کا ہو چکا ہے اور یہ جا رہے ہیں۔ میں ان کے لیے دعا گو ہوں، ان کی آئندہ آنے والی جو زندگی ہے اللہ ان کی آئندہ زندگی کو بھی سکسیسفل بنائے، جس طرح انہوں نے پریکٹیکل کر کے اپنی موجودہ زندگی میں اپنی بہترین قائدانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لایا۔ جہاں تک محکمے کے اندر جان ڈالنے کی بات ہے تو میرا نہیں خیال، میری 21 سالہ سروس میں یہ میں کوئی تعریف نہیں کر رہا کہ یہاں بیٹھے ہوئے تو میں بات کر رہا ہوں، حقیقتاً میں وہ بات کر رہا ہوں جو مجھے اندر سے فیل ہوئی کہ انہوں نے ہمارے محکمہ تعلیمی کے اندر جان ڈالی۔ انہوں نے ایڈمیشن کے لیے باقاعدہ کمپینز کی، کسی اور ایڈمنسٹریٹر نے ماضی میں دیکھ لیں کہ کوئی ایسی کمپین کی ہو۔ انہوں نے اسکولوں کے اندر جا کر کمپٹیشنز کو جو ہے نا رواج ڈالا، تحصیل کی سطح پر، یونین کونسلز کی سطح پر، پھر ڈسٹرکٹ لیول پر جا کر، پھر ہمارے بچے جے کے میں بھی گئے، ایک کہہ نہیں کہ نیشنل لیول پہ بھی جا کر پارٹیسپیٹ کیا۔ تو کیا میں کون سے پہلو پر بات کروں؟ ہر پہلو میں آپ اپنی مثال آپ کسی بھی طور پر پیچھے نہیں، یہ آپ کی اس پرسنالٹی کا کمال ہے کہ آپ جہاں گئے آپ نے پرفیکشن کو ہی اپنا جو ہے نا منزل بنایا ہے۔ اگر میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب کے اپنے آفس کی بات کروں تو جو مجھے ایز اے ٹیچر وہاں اچھی لگی وہ یہ لگی کہ اس سے پہلے ہمارے اساتذہ کرام جیبو میں ایسے ہی جناب اپلیکیشن ڈالے لے کر جہاں کرتے تھے۔ ایک چھوٹی سی جھلک دکھا رہا ہوں تو جناب جس دن سے وہاں پہ برا جمان ہوئے تو مجھے جو سب سے بڑا امپیکٹ لگا، چینج نظر آیا کہ وہاں پر آپ نے ہر چیز آرگنائز کی، ٹیچر جو ہمارے کلرک صاحبان برادر جو ملازمین ہیں وہاں وہ سیٹس کے اوپر بیٹھے نظر آئے، اور پھر کوئی بھی ٹیچر جیبو سے جو ہے نا وہ اپنی اپلیکیشن نہیں نکھا رہا تھا بلکہ ایک فائل کے اندر رکھ کر آپ نے یہ رائج کیا کہ آفیسر کی جو رسپیکٹ ہے وہ فائل کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اور یہ کیا ہوا، جیبو سے جناب چیزیں نکالی اور ٹیچر کے سامنے آ کر جناب ٹیبل پہ رکھ دی۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی آپ نے دفاتر کے اندر رائج کیے، یہ بھی کریڈٹ جناب کے میں سمجھتا ہوں کہ جناب کے سائٹ پہ جاتا ہے کہ آپ نے دفتر کے اندر بھی دفتر کے ملازمین کی اور وہاں پر جانے والے جو اساتذہ تھے ان کی رسپیکٹ کو بھی بحال کی ہے۔ تو یہ کریڈٹ بھی آپ کے ذمہ ہے۔ اللہ کرے کہ جو ان کے بعد آنے والے ہمارے معزز مہمان ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جو جن کی تعیناتی ہو چکی ہے جناب قدرت اللہ شاہ صاحب، وہ یہاں بھی پہنچ نہیں سکے لیکن انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے نیکسٹ، تو میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یقیناً ہم سب یہ ضلع کوٹلی کو بالخصوص اور بالعموم اور